السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینے اور پانی برسانے پر مقرر فرمایا؟ جس کا صحیح جواب تھا آپشن بی، یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: حافظ عدنان اشرفی، عالیہ جنت، انجل سیفی عبدالرحمن، شازیہ اشرفی عبداللہ، فرقان خان، محمد عاقب عالف خان، ارحان محمد پرویز، شاداب قادری ساریہ، جاباز خان، امیر بانو۔ چلیے دوستان محترم، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کن کو کہا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: آپشن اے حضرت عبداللہ کو، بی ابراہیم کو، سی حسنین کریمین کو، یا ڈی طیب و طاہر کو۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، حسنین کریمین، یعنی سیدنا حضرت امام حسین اور سیدنا حضرت امام حسن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال۔ ان بچوں کے نام کیا ہیں جنہوں نے 9-10 سال کی عمر میں یزیدی فوجیوں سے جنگ کی تھی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے عبداللہ عمر، بی ابراہیم محمد، سی آنو محمد، یا ڈی طیب و طاہر۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی آنو محمد۔ حضرت وہاب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں واپس تشریف لائے۔ بی بی شہربانو اپنی چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سے فرمایا: بہن زینب اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی دستار دو اور بابا علی کی تلوار دو، اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں پر گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی اور شاید امتحان کے وقت جبکہ ہماری مظلومی بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر، علی کا لاڈلا اور سخی ماں کا جایا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کر لے گا۔ نواسہ رسول نے فرمایا: زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی سیدہ نے عرض کی: یا سید، ہمارے نانا مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، الصدقۃ رد البلاء، کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور ہمارے خون کے بھی پیاسے ہیں، اس لیے ہم بہتر ہیں سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرمایا: میری بہن، نانا پاک کی یہ حدیث صحیح ہے، مگر اس مظلومی اور غیر وطنی میں میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بوند بھی نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دیا جائے؟ بہن زینب نے التجا کی: بھائی حسین، آج صدقے کے لیے پانی کی مشکیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچوں اون و محمد جو حاضر ہیں، اور دیکھو یہ دونوں ناموں سے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جان، ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے لو۔ شہزادے کونین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا: بہن
کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنے خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلا دیا اور عرض کی آقا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی کا نثار ہونے جا رہی ہو، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں۔ اگر 1000 بھی ہوتے تو آج نانا پاک کی شریعت کا لاج رکھنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے میں انہیں پیش کر دیتی۔ یا حسین، بہن کے سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بےتاب ہیں۔ یا سید، آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو حمایت کرتی، بھائی ہوتا تو مدد کرتا، مگر نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ بھائی اور نہ نانا، پھر کس کی سفارش لاؤں، کس کی حمایت حاصل کروں اور کس کی مدد تلاش کروں؟ ماں فاطمہ کی چادر پاک کا صدقہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا، زینب اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں سے کہو کہ وہ خیمے میں جا کر آرام کریں۔ آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی بہن کو عمر بھر کی کمائی کو لٹانا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور پھر دستے سوال بڑھا دیا کہ بھائی حسین، سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لختے جگر ہو، سخی نانا کے نواسے ہو، بہن کے کاسے گدائی میں بھی خیرات ڈال دو، ورنہ میں قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی، باپ علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی، ماں فاطمہ کے پاس کس چیز کو لے کر کے حاضر ہوں گی؟ یا امام، آپ فکر نہ کرے، انشاءاللہ میرے بچے اگرچہ 9-10 سال کے ہیں مگر علی کی شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ میری کمائی آج اگر نیک کام کے لیے اور نیک مقصد کی خاطر لگتی ہے تو لگنے دو۔ اور پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا تو اونو محمد نے ماموں جان کے پاؤں چومے اور پھر التجا کی، ماموں جان آپ ہماری کمسنی پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور چھوٹے چھوٹے تلواروں سے دشمنوں کی صفیں الٹ دیں گے اور یزیدی لشکر کو یہ بتلا دیں گے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا، بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔ سیدہ زینب نے پھر ماموں جان کے قدموں کو گر کر شکریہ ادا کرا اور تمہاری قربانی قبول کر لی۔ دونوں بچوں پھر ماموں جان کے قدموں میں گر گئے۔ ماموں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری اور مٹی سے تیمم کرا دیا۔ بی بی شہر بانو نے پوچھا، زینب کیا کر رہی ہیں؟ جواب دیا، بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں، یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا، بیٹو جس سینے سے دودھ پلایا تھا ایک بار اس سینے سے ایک بار پھر لگ جاؤ۔ اونو محمد ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے۔ ماں نے آنکھوں سے اشک نکل رہے تھے اور زبان ان کی بالکل خاموش نظر آ رہی تھی۔ فرشتے تڑپ اٹھے اور حوریں چلا پڑیں اور خدا نے فرمایا، جبرائیل زینب کے حوصلے کو تو دیکھو، سیدہ کا صبر دیکھو اور ماں کے عزم کو دیکھو۔ سیدہ نے فرمایا، بیٹو میں خوش ہوں کہ تم جیسے فرما بردار غازی اور جانثار بچے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور یاد رکھو اگر امر و سعد پوچھیں کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں۔ خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے اور علی کی شجاعت کو دھبا نہ لگنے دینا۔
فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا اور نانا مصطفیٰ کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا۔ بیٹو، تمہاری اس اطاعت گزاری پر زبانہ فخر کرے گا، تمہاری اس جانثاری پر دنیا ناز کرے گی، تمہاری اس قربانی پر مسلمان جھومیں گے، علی خوش ہوں گے، مصطفیٰ علیہ السلام فخر کریں گے اور فاطمہ صدقے جائے گی۔ پھر نانا مصطفیٰ سے حوض کوثر کے پیالے سے پیو گے۔ جس وقت بچوں نے خیمے کے دروازے پر آخری سلام کے لیے سروں کو جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پھر بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہیں کہ زندہ جاؤ اور زندہ آؤ، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ اور شہید ہو کر آؤ، سر لے کر جاؤ اور سر کٹوا کے آؤ۔ پھر یہ کہہ کر آپ نے الوداع فرمایا۔ دوستان محترم، حضرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا، مگر وہ انجام سے بے خبر تھیں۔ لیکن واہ رے سیدہ زینب، تیرے حوصلے پر قربان، تیرے صبر پر فدا، تیرے عزم پر نثار اور تیرے مضبوط دل پر صدقے کہ بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اپنی نگاہوں سے 22,000 کے لشکر جرار کو دیکھ رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کے انجام کو بھی جانتی ہیں کہ بچے اب زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں آیا، تو نے حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر 2 چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکی اور 2 چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، حوریں بولی آفرین اور روح فطرت سے جھوم اٹھی۔ عمرو سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور حسین کے بھانجے ہو، مگر خدا معلوم تمہاری بھولی بھاری صورتیں دیکھ کر مجھے رحم کیوں آ گیا ہے۔ آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کے مشکیزے بھی مل سکتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتی ہے۔ عمرو سعد کی اس گستاخی سے اون و محمد تڑپے اور جواب دیا کہ اے ظالم، جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں اور ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے اور علی کی خادمہ ہے۔ اے ملعون، جب تجھے نواسے رسول اور جگر گوشے بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم کرے گا؟ اور ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کفن ہمارے سروں پر ہیں اور کفنیاں ہمارے گلوں میں ہیں، ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف لانے والے کمینے، باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا، ہم تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ پھر اون و محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی، اون دائیں جانب سے اور محمد بائیں جانب سے حملہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی 2 تلواریں لشکر یزید پر چمکی اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے۔ پھر 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، جدھر کو منہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرف کٹتے ہوئے نظر آتے، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی لاش تڑپ رہی ہے، کوئی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایسا کرتے بھی کیوں نہ، نواسے رسول کے تھے اور بھانجے حسین کے، دودھ زینب کا تھا اور خون علی کا۔ عمرو سعد نے اون و محمد کے اس انداز کو دیکھا تو پکارا اٹھو اے ساتھیو، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مر جاؤ گے۔ یہ کیا بزدلی ہے
کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسوں کو بھی تم ابھی تک نہیں ختم کر پائے۔ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تہے تیغ کرتے ہوئے عمرو سعد کے سر پر پہنچ گئے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی بوچھار نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے پر تیر لگا، وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا تو دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے تڑپنے لگے۔ عمرو سعد نے آواز دی، حسین اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول فرما لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، ادھر امام پاک نے امن و محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں رکھ دیا اور فرمایا، سیدہ زینب تیرے بچے کی قربانی پیش ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں پرتر تھی، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا اور چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو تیری دین کی خاطر چھن گیا، یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر فدا کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ جن کو میں نے اپنے آغوش میں لے کر قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی اور جن کو اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمتیں بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہیں، آج ان کے خون سے میرے آغوش رنگی ہو گئی، آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا۔ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا اور میں نے نان مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا۔ اب میری فریاد سن، میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فرما۔ میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نان مصطفیٰ کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئی اور زار زار رونے لگی اور کہا، اے میری بیٹو، تم میرے دل کا چین تھے، تم میرے سینے کا قرار تھے اور میری آنکھوں کا نور تھے۔ اور محمد خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو، دین کی خاطر جان دے گئے ہو اور حق کے لیے شہادت پا گئے ہو، اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے نیک بہادر و جانثار بیٹے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آج میں خوش ہوں تم نے مجھے دونوں جہاں میں سرخ رو کر دیا، مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کی مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں، نانا پاک کے روزے اطہر کی جالی کو چومنے والوں اور باغ مدینہ کے پرکیف بہاروں میں بلبلوں کی طرح پھولوں کی شاخوں پر چہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گور و کفن ریگستانوں کے حوالے کر رہی ہوں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کر رہی ہوں۔ اٹھو میرے بچوں، ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، اٹھو میرے لال، ماں کا سینہ ٹھنڈا کرو، اٹھو میرے بیٹو، ماں کے دل کی آگ بجھاؤ، اٹھو میرے فرزند، اپنی ماں سے کوئی بات تو کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو میں تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہوں، تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ پھر حضرت امام حسین اور حضرت عباس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ نہ غسل تھا اور نہ کفر، نہ کوئی چارپائی تھی اور نہ کوئی ساتھ جانے والا۔ ان کو عباس نے
اور محمد کو نواسے محمد نے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہیں خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے لے چلے۔ خیموں میں ایک کوہرام مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئیں۔ سیدہ نے عرض کی یا حسین ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلود کپڑا اٹھایا اور لاشوں سے لپٹ گئیں، زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر پر ملے اور ایک پرسوز آ بھری اور کہا میرے اون محمد، ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش کو بے اولاد کر کے کہاں جا رہے ہو؟ میں کس کو آواز دوں گی؟ کہاں جاؤں اور تمہارا نام لے لے کر کس کو پکاروں گی؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب کے ساتھ تمام بیویاں رونے لگی، تمام بیویاں بھی رونے لگی، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام عالی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بہن جو ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کرو، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے لال علی کی شجاعت دکھا گئے ہیں، فاطمہ کی آن بچا گئے ہیں، نانا کی شان بنا گئے ہیں، تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے ہیں اور اس بہادری سے لڑے ہیں کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی داد دے رہے تھے۔ چھوڑو اور بچوں کو رخصت کرو۔ وہ دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دیکھو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے کھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون مجاہد ہیں جو بچی سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے نہر فرات پر پانی لینے پہنچے تھے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے امام قاسم، بی حضرت علی اکبر، سی عباس علمبردار، یا ڈی امام مسلم۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی حضرت عباس علمبردار۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عباس واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گنہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والے امت کے ہاتھوں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی۔ حضرت عباس نے فرمایا بیٹی سکینہ کیوں تڑپ رہی ہو؟ عرض کی چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان کیا ہم اس طرح پیاس سے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرا حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمبردار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ اور حضرت عباس اٹھے اور سر پر دستار پہنی، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی کہ آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمبردار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے، تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ،
دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا رکھا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواسے رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو شیر خدا کا اشارہ ہو رہا ہے۔ بیٹا عباس، آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل پر رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علم بردار مرکبے تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خوت پہنا اور ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ایک آن میں لشکر آدھا کے سامنے آ گئے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیر ہو رہی تھی، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزیدی کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمرو و سعد نے حضرت عباس کا یہ روب و دبدبا و جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا کہ اے ساتھیو، پانی ہرگز نہ جانا چاہیے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسرے پیکار ہو، تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو اسی آل محمد کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریثہ بن یزید کو عمرو سعد نے حکم دیا، تم جواب دو۔ حریثہ بن یزید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن یزید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا کہ اے لعین، اگر ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ علیہ السلام کا روزہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سر نگوں ہو جائیں گے؟
یاد رکھو ہم اپنی گردن حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں مگر باطل کی آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جان دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کو بیت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ کرو۔ حضرت عباس علمبردار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزیدی میں ایک سناٹا سا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی، لیکن شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کرے، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کے ام البنین بنت حرام جو حضرت علی کے نکاح میں تھی، شمر کی حقیقی پھوپھی تھی، اور حضرت عباس انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں امر و سعد کی طرف سے ایلچی بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں تمہیں تمہاری امان دیتا ہوں، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی مل سکتے ہیں۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، یا شمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں، اور پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تجھے دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور نہر فرات کے بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے مگر تم نے ان کے اور ان کے بیٹوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا تھا۔ مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر کے حضرت عباس علمبردار نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ گیا۔ اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمبردار نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا۔ پھر حضرت عباس علمبردار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا اور اپنے لبوں تک لے کر کے آئے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا۔ بچے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی کے قریب کیا، حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا اور اپنی زبان حال سے عرض کی، حضور، اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرے داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لقام دی۔ وہ پہلی ہی جست میں خیموں کی قریب پہنچ گیا مگر امر سعد چلا اٹھا اور بنی امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی ہے؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیمے میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو،
تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے؟ عمرو سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکڑا کر کے دو ٹکڑے ہو گئی، ٹکرا کر کے دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی لگا تھا، پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور راستے بھر صاف ہو گیا۔ پھر آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر کے ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے دیکھ رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر کے آتے ہوں گے۔ اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نرقے سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اٹھی، وہ دیکھو کہ میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک شکی نے آپ کے بڑھ کر عباس علمبردار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں اٹھایا، اس نے آپ کے بائیں بازو پر ایک زوردار وار کیا تو آپ کا بازو بایاں بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر توشہ تقدیر اور منشاء الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاس سے ہی شہید ہوں گے۔ عمرو سعد نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عمرو بن الحاج کے مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا، پھر سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس علمبردار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکار اٹھی کہ اے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا، پھر تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے وار پہ وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے زمین سے گر پڑا اور آواز دی یا حسین مجھے سنبھال لو۔ امام عالی مقام دوڑ کر گئے اور عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانس باقی تھی، فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر پایا۔ اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس علمبردار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا بیٹی یہ ہے تمہارا بہشتی جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا، بیٹی سے معاف کر دو اور فکر نہ کرو، آج یہ دنیا کی پیاس برداشت کر لو، کل نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پینا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون سے بچے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سواری کی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے محمد ابراہیم، بی طیب و طاہر، سی حسنین کریمین، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین اور سیدنا حضرت امام حسن مجتبی
ان دونوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ سواری کھلائی۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، حضرت امام حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت عباس، بی حضرت عبداللہ، سی حضرت ابو بکر، یا ڈی حضرت مولا علی۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو آپ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اپنے رشتہ داروں دوستوں تک یہ بات پہنچائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔